اذکار دیتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے اس حدیث میں اپنی امت کو کس قدر درس عبرت اور درس نصیحت عطا فرمایا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے, بندے کا اعتقاد پختہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے, میں اپنے رب اور رسول سے رشتہ نہیں چھوڑوں گا. جب ایسا ایمان آ جائے نا تو بندہ ایک بڑوں سے بچ جاتا ہے. شادی بھی اگر نہ نچوانے کی وجہ سے کوئی رشتہ دار کہتا ہے یہ کوئی شادی ہے, کنجریاں نہیں آ رہی, یہ کوئی شادی ہے, آپ کا حق تو یہ بنتا تھا. اس کو کہتے ہیں آپ نے نہیں آنا تو بھلے نہ آئے, ہم تیری وجہ سے رب رسول کی راہ فرمانی کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہلے سے بڑا گروہ بننے فلاں نے اتنی کنجریوں کو نچوایا تھا تو ہم کیونکہ چودھری ہیں, خان ہیں, ملک ہیں, فلاں ہے, ہمارے بیٹے کی شادی پہ اتنی کنجریاں نہ چاہیے, پتہ چلے گا کہ فلاں کے بیٹے کی شادی ہوئی. بالکل پتہ چلے گا, کوئی شک نہیں ہے تیرے اس جملے پر, سمجھنے میں صرف شک ہے. تو اس کو اپنی شہرت سمجھ رہا ہے اور شریعت اس کو تیری بربادی سمجھ رہی ہے. تو اس کو اپنی عزت سمجھتا ہے, شریعت اس کو تیری ذلت سمجھ رہی ہے. تو اس کو اپنے لیے پروٹوکول کا نظام سمجھتا ہے, شریعت اس میں تیری عزت کو خاک میں ملا کے دوزخ میں تجھے پھینک دے گی. سمجھنے میں فرق ہے, بات ایک ہی ہے. تو پتہ چلے گا شادی کا, باقی قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ بےایمان آ رہا ہے جس نے 20 کنجریوں کو نچوایا تھا, کہ اس کا بڑا بےایمان ہے جس نے 40 کنجریوں کو نچوایا تھا, اس کا بڑا بےایمان ہے کنجریوں کے ساتھ ساتھ جس نے شراب کا اہتمام کے ساتھ کیا تھا. پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا. جب اللہ مٹی پلید کرے گا, فرشتوں کو حکم دے کے دوزخ میں ڈلوائے گا, تو پھر پتہ چلے گا نا چودھری صاحب نے باقی کو شادی کی ہے, چودھری صاحب نے باقی کو شادی, یہ وہاں آنکھ کھلے گی. آج اندھے بنے ہوئے ہیں, آج دنیا کی بدمستی نے مسلمان کو اندھا کر دیا, دنیا کی بدمستی نے, دنیا کی انگیری نے مسلمان کو اللہ رسول کی بارگاہ میں نافرمانی پر توڑ کر رکھ دیا. یہ ہر اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض, اللہ کا رسول ناراض. میں ایک انسان ہوں, اگر کہیں بھول جاؤں تو آپ کا حق ہے کھڑے ہو کے آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں, کیونکہ میں بھی آپ جیسا ایک کیا ہوں, لیکن دلیل سے ثابت کرنا ہو جس طرح میں دلائل پیش کر رہا ہوں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زنا او شارب الخمر نزع اللہ منه الایمان کما یخلع الانسان القمیص براسه او کما قال علیہ السلام. اتنی بہترین مثال سرکار علیہ السلام نے دی ہے. فرمایا من زنا, جو زنا کرے یا کروائے, او شارب الخمر, یا کیا چیز پیے, شراب. کس چیز کو پیے, کو سادہ لفظ میں شرابی ہو یا زانی ہو, شرابی ہو یا, جب کوئی زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے, سرکار نے فرمایا نازع اللہ منہ الایمان, اللہ اس شرابی اور اس زنا کرنے یا کروانے والے کا نازع اللہ منہ الایمان, اللہ اس سے ایمان کھینچ لیتا ہے. اللہ اس بندے کے دل سے ایمان کو, ممکن ہے کسی کو سمجھ نہ آتی تو سرکار نے ایسی مثال پیش کی ہے کہ ایک پاگل کو بھی بندہ سنا تو وہ بھی کہے گا واقعی مجھے سمجھ آ رہی ہے. کیا فرمایا, فرمایا کما یخلع الانسان القمیص من راسه, فرمایا جس طرح بندہ اپنے جسم سے قمیص کو اتار پھینکتا ہے نا, جس طرح قمیص ابھی ہے اور تھوڑی دیر بعد کوئی بندہ اپنی قمیص کو اتار کے نیچے ڈال دے تو اب کوئی کہے گا کس نے قمیص پہنی. فرمایا اسی طرح جب کوئی زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, رب اس کا ایمان اسی طرح کھینچ لیتا ہے, رب اس بندے کا ایمان اسی طرح کھینچ لیتا ہے. سرکار علیہ السلام وسیم, اللہ اکبر, سنیں اگلی حدیث. یہاں شراب پینے کے مزے ہیں تو جو اس کے بدل میں پلایا جائے گا اس کے بھی مزے ہیں. یہاں تھوڑی دیر کے لیے مزے ہیں, جو اس کے عوض میں آپ پلائے گا وہ ابدی زندگی کے لیے پھر مزے اٹھانے ہوں گے شرابی کو. اور جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے شراب ترک کر دے, نہ پیے, اس کے بھی مزے ہیں, اس کے بھی کیا ہے, اس کے بھی مزے. اللہ اس کو ایک خاص حوض سے قیامت کے دن پکیزہ شراب پلائے گا, جس نے رب کے خوف کی وجہ سے دنیا کی گندی غلاظت والی شراب کو چھوڑ دیا.
آپ سرکار کے حدیث سنیں، ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثہ لا يدخلون الجنہ. ثلاثہ کو آپ سمجھتے ہیں؟ تین. حضور نے کیا فرمایا؟ تین قسم کے لوگ ہیں لا يدخلون الجنہ، جن کو رب جنت میں نہیں جانے دیتا. پھر ترجمہ کر لیں، ثلاثہ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ ہیں جن کو رب اونچی بولے نا جنت میں جانے نہیں دے گا. مدمن الخمر، ایک شرابی. پہلا شخص کون ہے تین میں سے؟ وقاتب الرحم، جو والدین کا نافرمان ہو. دوسرا کون ہے؟ جو والدین کا نافرمان ہو. غور کرو میرے نوجوان بھائیوں کے خصوص اور میری نوجوان بہنوں جو پردے کی حالت میں سن رہی ہیں. سرکار نے فرمایا تین قسم کے لوگ جنت کو. پہلا کون ہے؟ اونچی بولے. تھاکے ہیں آپ لوگ؟ تھکنا تو مجھے چاہیے تھا، آپ کیوں تھاکے ہو؟ اونچی بولے. پہلا کون ہے؟ دوسرے نمبر پہ جو والدین کا نافرمان ہو. ذرا اونچی بولے. دوسرے نمبر پہ. تیسرا وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، ایک نجومی نہیں بیٹھے آج کل بازاروں میں جو ان کے پاس جائے اور ہاتھ دکھائے اور جو کچھ کہے جو اس کی بات کو مانے. تیسرا یہ ان نجومی کے پاس جانا حرام ہے. نجومیوں کاہنوں کے پاس جانا کیا ہے؟ حرام. حرام اور حرام ہے. سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نمبر ایک شرابی، نمبر دو والدین کا، نمبر تین جو نجومیوں کی باتوں پہ یقین کرے. فرمایا رب ان کو جنت میں. اگلی بار وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنَ الْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِالنَّهْرِ الْخُلْطَ. فرمایا جو شراب پینے والا شخص مر گیا، شرابی شخص کیا کر مر جائے گا تو میرا رب اس کو نہر خلطہ سے پلائے گا. کہاں سے پلائے گا؟ شراب پینے کا مزہ چکھائے گا. قیل وما نہر الخلطہ. صحابہ نے آج کی رسولت سمجھ نہیں آئی نہر خلطہ کیا چیز ہے. نہر خلطہ اللہ صحابہ پہ کرو وہ اپنی رحمت نظر فرمائے. جہاں بھی تھوڑا سا انہوں نے دیکھا نا کہ یہاں امت کو مسئلہ بنے گا فوراً سوال کر دیتے ہیں یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی یہ نہر خلطہ سے کیا مراد ہے جو رب کن کو پلائے گا؟ اونچی بولے. شرابیوں کو پلائے گا. اب سرکار نے ارشاد فرمایا بندہ یقین کرنے سے بہتر ہے مر جائے. جو سرکار نے جواب دیا نا شرابیوں کی سزا کے متعلق اس شراب پینے سے بہتر ہے بندہ مر جائے. سنیں دل کی کھڑکیاں کس طرح کہتے ہیں کھول کے سنیں سرکار کا فرمان. سرکار نے فرمایا نہر یجری من فروج المومسات یؤذی اہل النار ریح فروجہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہائے ہائے سرکار نے کیسے جملے بتا دیے. فرمایا صحابہ تم نے پوچھ لیا نہر خلطہ کیا ہے؟ فرمایا نہر وہ ایک ایسی نہر ہے جہنم میں، وہ ایک ایسی نہر ہے یجری جس میں جاری ہے. جس میں نہر میں کیا جاری ہوتا ہے؟ بولنے تو صحیح. لیکن اس نہر میں پانی نہیں ہے. اس نہر میں پانی غور سے سننا ہے. فرمایا اس میں جاری ہے من فروج المومسات، زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا پیپ اس میں بہتا ہے. المومسات الزانیات، جو زناکار عورتیں ہیں اس دنیا میں. ایسا ہوا جب رب ان کو ایک خاص طبقے کی جہنم کی وادی میں داخل کرے گا پھر بڑی بڑی سوراخیں رب ان کی شرمگاہوں میں داخل فرمائے گا. پھر ان کی شرمگاہوں سے جو پیپ بہے گا، کن کی شرمگاہوں سے؟ زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے. صحابہ وہ جو پیپ بہ رہا ہوگا نا یؤذی اہل النار ریح فروجہم، ان زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے جو پیپ نکلے گا صحابہ وہ جہنمیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی اس کی بدبو.
ثانیہ عورتوں کی شرمگاہ سے جو کیا بہے گا؟ پیپ. اسی طرح ثانیہ مردوں کی شرمگاہوں سے جو پیپ بہے گا. رب بڑی بڑی سوراخ جہنم سے تیار کروا کے اس چھوٹے سے سوراخ میں ٹھسوا دے گا. جو زنا کرتا ہے یا جو زنا کراتی ہے پھر ان کی شرمگاہوں سے کیا بہے گا؟ پیپ بہے گا. سرکار نے فرمایا صحابہ وہ اتنا بدبودار ہے، اس قدر بدبودار ہے کہ جہنمی لوگ بھی ان پہ لعنت کریں گے. اتنی گندی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ جہنم والے تنگ ہو جائیں گے. جہنم والے کیا ہو جائیں گے؟ صحابہ تو دنیا میں شراب دے گا میرا رب اس کو وہی پلائے گا. پھر بہتر نہیں ہے بندہ اس سے پہلے ہی بات میں شراب پینے سے پہلے. زانی عورتیں وہ بھی جہنم میں پڑی ہوئی، وہ بھی ان کی شرمگاہوں کا گندا گند پیپ کس کو پلائے گا رب؟ یار اونچی بولے. جو بھی دنیا میں شراب پیے گا، یہاں مولانا صاحب یا فلاں یا پیر یا ڈنڈے فلاں فلاں کسی کی کوئی تفصیص نہیں ہے، جو بھی شراب پیے گا رب نے اپنی ذات کی قسم اٹھا رکھی ہے. ایک اور حدیث میں اے محبوب مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جو جتنے مقدار میں شراب پی کے آئے گا ہم اس کو اسی سے جس کا ذکر بھی ہو چکا اتنی مقدار میں تو لازمی پلائے گا نا. جو زیادتی ہوگی وہ الگ ہے، جو زیادتی ہوگی وہ. اب بندہ ذرا غور کرے، کسی گندی فاحشہ عورت کی شرمگاہ سے، زانی عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والا پیپ، تو بندہ کہ میں نہیں پیوں گا، اس کی بجائے کہتی ہے نہ پیوں. ایسے گوشت بنا رکھے رب نے جہنم کے لیے، اگر اس گوشت کو صرف پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو ہو جائے. ایسے گوشت تیار ہے جو نہ مانے، فرشتے مقرر ہے، اوپر سے مارے گے گوشت، اس کا دماغ کھولتا ہوا اس کو طبیعت ٹھکانے لگے گی، کہے گا مجھے مارو نہ یار میں یہ پیپ پیتا، مجھے مارو نہ میں یہ. بہتر نہیں ہے بندہ اس پیپ جس گناہ کی وجہ سے پیپ پینا پڑے گا، جس جرم کی وجہ سے یہ صلاح ہوگی، بہتر نہیں ہے بندہ دنیا میں اس جرم کو ہی چھوڑ دے. بہتر ہے کہ نہیں؟ لیکن انسان کی بات ہو، درندے یا حیوانوں کی بات نہیں ہو. یہ حدیثیں درندوں کے سامنے قرآن بھی پڑھے ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں. یہاں بات انسانیت کی ہو رہی ہے. حیوانات کو کیا پتا حدیث کی کیا، حدیث کا کیا معیار ہے، سرکار کے فرمان کی کیا ویلیو ہے، کیا سرکار کے فرمان کو شریعت میں مقام حاصل ہے، یہ تو اسی کو پتا ہوگا جو صحیح معنوں میں انسان اور مسلمان ہوتا ہے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ سے ایک سوال ہے، ایک شخص بت کی عبادت کرتے کرتے مر جائے، وہ کہاں ہے؟ اونچی بولے. جو بت کی عبادت کرنے والا ہے وہ جنت کو جائے گا؟ سنے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام احمد نے مسند احمد بن حنبل میں حدیث کو روایت کیا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدمن الخمر اما تعالی اللہ کا عابد وثن. فرمایا شرابی شخص جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا نا، یہ اسی گروہ میں اٹھایا جائے گا جس گروہ میں بت پرستی کرنے والے کھڑے ہوں گے. شراب پینے والا سرکار نے فرمایا ایسا ہی ہے کعابد وثن، جس طرح کہ کوئی بت کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے نا، سرکار نے فرمایا رب کی بارگاہ میں شراب پینے والا کا یہی مقام ہوتا ہے. آپ نے خود ہی کہا ہے کہ بت پرست کو بھی جنت کو، اور سرکار نے کیا فرمایا شرابی اور بت پرست میں کوئی فرق نہیں ہے، شرابی اور بت پرست میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. سرکار علیہ السلام نے آگے دیکھیں اسی بات کو مزید وضاحت فرما دی. اس حدیث کو سیاستہ کے ائمہ میں سے امام نسائی نے روایت کیا ہے سنن نسائی میں ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ انه كان يقول ما ابالي شربت الخمر او عبدت هذه الساریہ دون اللہ، رواہ نسائی. مفہوم حدیث کیا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے ایک بندہ شراب پی لے یا ایک بندہ بت کو سجدہ کر لے، کوئی فرق نہیں ہو سکتا. شراب پی لے یا بت کو سجدہ کر لے، قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں.
گو بےایمان تو فرق ہے کہ شرابی مسلمان رہتا ہے گو جہنم کو مستحق ہے، لیکن بت کو سجدے کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ بس یہ دنیا ابھی اعتبار سے سزا کے اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ حدیث میں سزا کا ذکر ہے، حدیث میں کس چیز کا ذکر ہے؟ سزا کا ذکر ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو بھی سیاستہ میں سے امام نسائی نے روایت کیا ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ، فرمایا تین ایسے جن پہ اللہ نے جنت کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا۔ جس پہ اللہ جنت کو حرام کرے پھر وہ جنت میں جاتا، یہ یاد رکھیں، جنت میں نہیں جاتا۔ پھر وہ ہے کون کون سے؟ مدمن الخمر، فرمایا شراب پینے والا شخص، مرد یا عورت ہے۔ والآخ، والدین کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تلقی کرنے والا۔ اور نمبر 3 غور سے سنیں، گھروں میں ٹی ویاں رکھنے والے، گھروں میں ٹیلی ویژن کے ذریعے فحش بے حیائی کو عروج دینے والے، گھروں میں گانے باجے فلمیں ڈرامے سننے سنانے والے۔ تیسری بات کو غور سے سنیں، فرمایا والدیوس، رب دیوس نے بھی اپنے جنت کو حرام کر رکھا ہے۔ اب دیوس ہے کون؟ الذی یقر فی اہلہ الخبث، فرمایا جس کے گھر میں خباثت جاری ہو وہ چپ کر کے بیٹھا ہے، جس کے گھر میں گند جاری ہو، فحاشی جاری ہو، اور وہ چپ کر کے بولے تو صحیح۔ آپ کے سامنے ہے معاشرے کی حالت، خصوصاً جو ٹیلی ویژن نے کام پھیلا رکھا ہے، ویڈیو نے جو کام پھیلا ہے اس دور میں، یقین جانے وہ بےایمان کافر، انہوں نے میڈیا سے پہلے جو پروگرام سوچا تھا وہ بےایمان اپنے اس پروگرام میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہی سوچا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں فحاشی اور یعنی کو اس میڈیا کے لیے پھیلائیں گے، اور وہ بےایمان اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو گئے۔ انگریز بےایمان اپنے اس منصوبے میں کیا ہو گیا؟ آج شاید کوئی ایسا مسلمان ہو اللہ ماشاءاللہ جس پہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہو، جس کے گھر میں یہ گند نہ ہو، ورنہ اکثریت اس میں منہمک ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، اور کما قال علیہ السلام، غور کریں شراب کتنا بڑا جرم عظیم ہے۔ سرکار نے فرمایا اجتنبوا الخمر، اے میری ذات پہ کلمہ پڑھنے والوں، ہمیشہ اپنے آپ کو شراب سے بچا کے رکھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو کس چیز سے بچا کے رکھنا؟ اجتنبوا الخمر، امر کا صیغہ اٹھایا اور جمع کا صیغہ اٹھایا، پوری امت کو ارشاد فرمایا، فرمایا جو بھی میری امت کا حد ہے میں اس پہ فرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو کس چیز سے بچا کے رکھے۔ یا رسول اللہ اتنی سختی کیوں فرمائی جا رہی ہے؟ فرمایا تمہیں کیا پتا کہ یہ کتنا گند ہے؟ سنو فرمایا مجھ سے۔ سرکار نے فرمایا فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، کیونکہ شراب ہر برائی کی بنیاد کو کھولنے والی چیز ہے۔ شراب پینے کی جگہ برائی کی انبار لگ جائے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا شرابی شخص کو اس چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، معاذاللہ میں اپنی ماں کی عزت لوٹ رہا ہوں، اپنی خالہ کی، اپنی پھوپھو کی عزت لوٹ رہا ہوں۔ کانز العمار میں سرکار کی یہ حدیث بھی موجود ہے۔ اسی حدیث میں نے تفریح اٹھائی کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، بنیاد ہے، شراب ہر گناہ کو کھولنے والی چیز ہے۔ اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ شرابی بسا اوقات اپنی ماں کی عزت کو لوٹتا ہے، شرابی بسا اوقات اپنی پھوپھو اور خالہ کی عزت کو لوٹتا ہے، لیکن اس بےایمان کو سمجھ نہیں رکھتی کہ میں نے کیسا ظلم کیا ہے، کیونکہ عقل تو ہو جاتی ہے اب جو مرضی آ جائے کہ ٹھیک ہے۔ سرکار نے سچی فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ تم سے پہلے والے لوگوں میں امام بہقی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ آج سنن البہقی میں ایک شخص تھا، کون تھا؟ بڑا صحابہ، بڑا عبادت گزار تھا، اتنا بڑا عبادت